نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ حفاظت قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عہد رسالت میں کس طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا، پھر حضرت بکر صدیق نے کس طریقے سے اس کو مرتب کرایا اور یہ نسخہ پھر کس طرح سے محفوظ رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، ان کے عہد میں قرآن کو جمع کس طرح سے کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا، اور ہر نئے علاقے کے لوگ جب بھی مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم 7 حروف پر یعنی 7 لہجوں پر جو ہے وہ نازل ہوا تھا، اور مختلف صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قرأت کا یعنی قرآن کو جو پڑھنے کی طریقہ تھا اس کا اختلاف بہت دور دراز ممالک تک پہنچ چکا تھا، اور جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے، عربی سے بخوبی واقف تھے، اس وقت کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک تو اس اختلاف میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز علاقوں میں جو عرب سے دور تھے تو اس وقت تک یہ بات پوری مشہور نہیں ہو سکی تھی کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے، اور ان جھگڑوں میں یہ بھی خطرہ تھا کہ قرآن کریم کی متواتر قرأتوں کو غلط قرار دے کر کہیں وہ اس گناہ میں یا اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس وقت حضرت زید کے لکھے ہوئے ایک نسخہ جو کہ مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہیں تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، اور اس میں اور پھر کیونکہ یہ نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں 7 حرفوں کو جمع کرنے کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا، اس لیے ان جھگڑوں سے بچنے کی صورت صرف یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں 7 حروف جمع ہو، یعنی 7 طریقے سے پڑھنے کی لہجوں کے مطابق قرآن پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں یہی وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جو کہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور اس میں اس کے حوالے سے ہمیں جو اس کی تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ میں جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، چنانچہ مدینہ طیبہ آتے ہی وہ سیدھے حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہوں، آپ اس کا علاج کیجئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ میں جہاد میں شامل تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوتی، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود، یہ مشہور دونوں ہی مشہور صحابی اور مفسر قرآن، ان کی قرأت کے حساب سے پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوتی۔ اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان خود بھی اس خطرے کا احساس کر چکے تھے، اور انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مدینہ طیبہ میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا، دوسرے معلم نے دوسری قرأت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب باہم ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا، اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ ایک دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دیتے۔ یہ بھی اس وقت آپ یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ قرأت کا یہ اختلاف جو تھا وہ اس طرح کا اختلاف تھا کہ اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، معنی میں تبدیلی کی کسی طور پر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے حروف یا لہجے کے اختلاف کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی معنی کی تبدیلی کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اس طرح پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس خطرے کو دیکھا
تو انہوں نے اپنے جلیل القدر صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے، اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے، یعنی آپس میں کوئی جھگڑے نہ پیدا ہوں۔ تو حضرت تمام صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو پسند بھی کیا اور ان کی تائید بھی فرمائی۔ اس لیے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں ایک دوسرے پر تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، تو اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اس طرح کی تکذیب میں اور اختلاف میں بہت آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء، یعنی اس کی پیروی کرنی سب کے لیے ضروری ہو۔ اس کے لیے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس ابو بکر صدیق کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس دے دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے صحیفوں میں نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں، اور ان 4 صحابہ میں حضرت زید انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی تھے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن جو ہے وہ قریشی لب و لہجے کے مطابق اترا تھا، اس لیے حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کی کسی حصے میں بھی اختلاف ہو، تو یعنی کہ کس لفظ میں لکھا جائے تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ پھر اس طرح یہ بنیادی طور پر تو یہ کام ان 4 صحابہ کے ذمہ تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ لگا دیا گیا، اور ان حضرات نے پھر کتابت قرآن کے حوالے سے جو کام سر انجام دیے ان میں سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تو اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک مصحف میں لکھا جیسے اب ہمیں ملتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کی آیات اس طرح سے لکھیں کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں، اس لیے ان پر نہ تو نقطے لگائے گئے نہ حرکات زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام جو قراتیں ہیں اس کے حساب سے پڑھا جا سکے۔ جیسے کہ ایک لفظ نون شزوہا ہے تو اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ڈالا تو اس کو نون شزوہا اور نون شزوہا اور نون شروہا بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا، تو اس سے معنی میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ اور پھر اس طرح سے یہ بھی ہوا کہ قرآن کریم کا جو مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا تھا وہ صرف ایک ہی تھا، اور ان حضرات نے پھر یہ کیا کہ ان تمام ان کی مرتب جو مصحف تھے ان کی ایک سے زائد نقلیں تیار کیں، اور عام طور پر مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن پھر اس کے حوالے سے ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ نے کل 7 نسخے تیار کرائے تھے، جن میں ایک مکہ میں، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، اور ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا، اور ایک کو مدینہ طیبہ میں ہی محفوظ رکھا گیا۔ یہ فتح الباری یعنی جو صحیح البخاری کی جو تفسیر ہے اس میں ہمیں یہ روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ احتیاط کے حوالے سے آپ دیکھیں، اور یہ ساری چیزیں سنتے ہوئے آپ قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ سبحان اللہ یہ کتنا بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے دل میں کتنی تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی۔ وہ بھی انسان تھے اور اللہ رب العالمین نے ان سے اتنا بہترین کام لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے کاموں میں لگائے اور اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے۔ اور
پھر دیکھیں کہ ان حضرات نے صرف یہی نہیں کیا جو کہ انہی صحیفوں کو رکھا جو حضرت بکر صدیق کے زمانے میں لکھے گئے تھے، بلکہ اس میں مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، یعنی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بھی تحریریں صحابہ کرام کے پاس موجود تھیں انہیں دوبارہ لایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ مقابلہ کر کے جو ہے نئے نسخے بھی تیار کیے گئے، اور اسی طرح سے پھر وہ گواہی بھی دوبارہ سے لیتے تھے، اور اس طرح سے یہ جو ہیں یہ نسخے جو ہیں وہ تیار ہوئے۔ اور یہ تیار کرانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے جو تھے وہ نظر آتش کر دیے جو حضرت مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط اور مسلمہ قراتوں کے اجتماع اور صورتوں کے اعتبار ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف جو ہیں یکساں ہو جائیں، اس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس پورے کارنامے کو پوری امت نے بہت ہی زیادہ اس کو پسند بھی کیا، اور تمام صحابہ کرام نے اس کام میں ان کی تائید بھی اور حمایت بھی فرمائی، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس معاملے میں کچھ تھوڑی سی جو رنجش بھی رہی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا ہے وہ ہم سب کی موجودگی میں مشورے سے کیا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں جو ہے یہ روایت بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔